نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 83، 84 اور 85 پڑھیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بیان کیا ہے، اس طریقہ کو بیان کیا ہے جو طریقہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین، جو مذہب آیا ہے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کی حقانیت کو بیان کیا ہے کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے کہ جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھیے، افغیر، کیا علاوہ، دین اللہ، اللہ کے دین کے، یبغون، وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَہُ، حالانکہ اس کے سامنے، اسلم، سجدہ ریز ہوتے ہیں، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، طوعاً، خوشی سے، وکرہا، اور لاچاری سے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سوال فرمایا ہے، تو دراصل اس کو ہم کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی سوال کیا ہے لیکن اس کا جواب نفی میں ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم آئندہ ایسے کرو گے، تو یہ سوال کر رہا ہے نا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ سمجھانا کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ نہیں، اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں نہیں ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک انسان ہی ہے کہ جس کو اختیار دیا گیا ہے، ورنہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کے سب جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے، انسان ان کا احاطہ تک نہیں کر سکتا۔ وہ ساری کی ساری مخلوقات وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں، اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اسلمہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، جیسے اللہ نے ان کو حکم دے دیا ہے وہ اس حکم کی پاسداری کرتی ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اس کے سامنے زمین اور آسمان کی تمام تر مخلوقات وہ جھکی ہوئی ہیں۔ طوعاً وکرہا، خوشی سے اور لاچاری سے، تم جیسے بھی سمجھو کہ وہ خوشی سے اللہ کی اطاعت میں ہیں یا لاچار ہو کر اللہ کی اطاعت میں ہیں، تو بہرحال وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، بھلے تم خوشی سے ہو جاؤ یا لاچاری سے ہو جاؤ، تمہیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ فقالتا اطینا طاعین، تو زمین اور آسمان نے کہا کہ ہم اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں، اللہ کی طاقت کا ان کو اندازہ ہے کہ وہ اللہ کی طاقت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو لہٰذا جو عقل مند ہے، دانا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اس لوٹ جانے کے دن سے پہلے اس کی طرف لوٹ جائے، تاکہ کل قیامت کو اس کے سامنے پھر شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یہ ہے وہ دین
کہ جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کے دین پر ہم قائم ہیں، اللہ کے دین ہی کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کا دین کیا ہے؟ وہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول تھوڑی ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جس کو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ قل، آپ فرما دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علینا، ہماری طرف یا ہم پر، علینا، ہم پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی، پر، ابراہیم، ابراہیم پر، و اسماعیل، اور اسماعیل پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، و یعقوب، اور یعقوب پر، والاسباط، اور اولاد پر۔ اسباط سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 4000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ تو والاسباط سے مراد یعنی کچھ کے نام تو اللہ نے یہاں پر لے دیے، اور جن کے نام نہیں لیے، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر آئے ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ نے ان پر جو کچھ نازل کیا ہے ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتیا، اور جو دیا گیا، موسیٰ کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو علیہم السلام، والنبیون، اور نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو یہ ہے ہمارا ایمان، ہم کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، آگے آ بھی رہا ہے، ہم کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم تمام کے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے ہم ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، بینا، درمیان، احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ ہم ان کو مانیں گے اور ان کو نہیں مانیں گے، اور اس کتاب کو مانیں گے، اس کتاب کو نہیں مانیں گے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان نہیں، نہ، ایسا نہیں۔ لا نفرق، ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جس پیغمبر کو مبعوث کیا ہے تو ہم اللہ کی اطاعت میں اس نبی کی اطاعت کریں گے، اللہ کے حکم کو ماننے میں اس نبی کا حکم مانیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اسی لیے مبعوث کرتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو ہم اصلاً کیا ہیں؟ اللہ کے فرما بردار، اور اللہ نے جس پیغمبر کو مبعوث کر دیا ہے تو اللہ کی اطاعت میں ہم اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ ومن، اور جو شخص، یبتغی، تلاش کرے، غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ، دینن، کوئی دین، فلن یقبل، تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، منہ، اس کی طرف سے، وہو، اور وہ،
فی الآخرتی، آخرت میں، من الخاسرین، نقصان والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اسلام کا لفظی مطلب ہوتا ہے مطیع اور فرما بردار ہونا۔ اصطلاحاً اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تعلیمات جو اللہ جل شانہ نے کسی بھی پیغمبر کو عطا کی ہیں، ان تعلیمات کو قبول کرنا یہ اسلام ہے۔ اور اس لفظ اسلام جو ہے یہ پہلے تمام انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، اور اسی طرح یہ لفظ خاص ہو گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی اور آپ کے دین کے لیے بھی۔ تو دراصل دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اصولی طور پر دونوں ایک ہی ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام جس طریقہ پر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقہ پر رہے ہیں۔ تو لہٰذا سابقہ انبیاء علیہم السلام کا یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی دونوں کی جو اصول ہیں، دونوں کی جو بنیادیں ہیں، وہ ایک جیسی ہی ہیں۔ تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرتا ہے، کسی اور دین کو اپناتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اصلاً اسلام کیا ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات۔ اب دیکھیے سابقہ انبیاء علیہم السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بشارت کو قبول کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو سابقہ کتابوں پر بھی ایمان نہیں رکھتا، وہ تو تورات پر ایمان نہیں رکھ رہا، وہ انجیل پر ایمان نہیں رکھتا، تو لہٰذا وہ پھر مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اس لیے کہ اسلام کا مطلب تو ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ تو وہ شخص جو سابقہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، کتاب اللہ پر بھی ایمان لائے، تو پھر وہ مسلمان ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنا مذہب بناتا ہے، کوئی دین بناتا ہے، جیسا کہ آج کل لوگوں نے اپنے مختلف ناموں کے ساتھ مذہب بنا لیے ہیں کہ میرا مذہب انسانیت ہے، تو انسانیت جو لفظ ہے یہ تو اسلام کے ماتحت ہی ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ اب اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کی حدود کیا ہیں، انسانیت کا مطلب کیا ہے، یہ تو دین بتائے گا۔ تو مذہب انسانیت کا ہونا یہ تو اسلام کا ایک جز ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ میرا مذہب انسانیت ہے، تو یہ تو پھر یعنی اسلام کے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کو تلاش کرنا ہے۔ تو اللہ کے ہاں اس طرح کا مذہب قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں انسانیت وہ کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، انسانیت کے حقوق کیا ہیں، یہ اسلام بتاتا ہے، اسلام ان کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ میرا مذہب انسانیت ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ میرا مذہب اسلام ہے، اور اسلام ہمیں انسانیت کا بھی درس دیتا ہے، انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ عمومی طور پر ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں میرا مذہب انسانیت ہے، وہ خدمت خلق کے نام سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت سے پہلے کی زندگی ہے تو وہ انسانیت کی خدمت کے لیے معروف اور مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دی کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سامان اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مصیبت میں ان کے کام آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ خدمت خلق ہے نا۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے ان کو بہت تنگ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی کہ آپ ٹھیک ہے، آپ بھی ہجرت کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، راستے میں ابن دغنہ، وہ مشرکین کا ایک سردار تھا، وہ ملا۔ اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تنگ کرتے ہیں لوگ، اس لیے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔
اب ابن دغنہ نے بھی وہی الفاظ بولے جو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے تھے کہ آپ جیسے آدمی کو نہیں نکلنا چاہیے اور نہ ہی آپ جیسے آدمی کو نکالنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں ان کی ہمدردی کرتے ہیں، ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ میری امان میں آ جائیں، میں آپ کو یعنی یہاں پر رکھوں گا، مکہ کے اندر آپ میری امان میں ہوں گے۔ ابن دغنہ مشرکین نے مکہ کے سرداروں کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ایسے آدمی کو نہیں نکالنا چاہیے، یہ تو اتنے خدمت خلق کے کام کرتا ہے۔ تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا کام خدمت خلق، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہیں، خلافت کا کام بھی خدمت خلق ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ میرا مذہب انسانیت ہے تو اسلام سے اعراض ہوگا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرا مذہب اسلام ہے اور اسلام ہی ہمیں انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہی ہمیں خدمت خلق کی تعلیم دیتا ہے۔ تو رسالت میں بھی خدمت خلق کا عنوان شامل ہے اور خلافت میں بھی خدمت خلق کا عنوان شامل ہے۔ تو اس لیے ہمارا مذہب وہ اسلام ہے، اور اسلام ہمیں وہ انسانیت کی تعلیم بھی دیتا ہے، انسانیت کی خدمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دو کوئی متضاد اور الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، جو ان کو متضاد کرتے ہیں وہ درست طریقہ پر نہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کریں گے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔